السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ میں یہ ہمارا دوسرا سبق ہوگا۔ تو پہلے سبق کے جو تمرینی سوالات ہیں پہلے اس کو حل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آج کے سبق کو شروع کریں گے۔ اور یہ تمرینی سوالات حل کرتے وقت میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے آلریڈی ان تمام سوالات کو حل کر لیے ہیں خود سے، اور میرے حل کیے ہوئے سوالات سے جو جواب نکلیں گے اس سے آپ اپنے جواب کو طے کریں گے کہ آپ نے کتنا صحیح کیا ہے، کتنا غلط کیا ہے، اور جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی وہ پھر آ جائیں گی۔ تو پہلے ہم لوگ پرانے سبق کے جو تمرینی سوالات ہیں اس کو حل کر لیتے ہیں، اس کے بعد آج کے جو سبق ہے اس کو شروع کریں گے۔ اور حل کرنے سے پہلے پھر ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے اس سے پہلے کے کلاسز نہیں دیکھے ہیں، یعنی یہ دوسرا سبق ہے تو اس سے پہلے جو پہلا سبق ہے آسان اصول فقہ کا، اس کو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کو پہلے ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آج کے سبق کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو، کیونکہ ہر سبق جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ ایک سیکوینس آرڈر میں ترتیب دیتے ہوئے کسی بھی کتاب کو پڑھا جائے۔ چلیے، پہلا سوال ہے، دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل کہا جاتا ہے کہ کسی بھی حکم میں غور و فکر کرنے کے بعد اس حکم کو ثابت کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم دلیل کا نام دیتے ہیں۔ پھر سے سنیے، کسی بھی حکم میں غور و فکر کرنے کے بعد ہم کو وہ چیز معلوم پڑتی ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس عمل پہ یہ حکم کیوں لگا ہے، تو اس جانی ہوئی چیز کو ہم دلیل کہتے ہیں۔ جیسے نماز فرض ہے تو نماز ایک عمل ہے، اس کے اوپر فرض ہونے کا ایک حکم لگا ہوا ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہوگی؟ تو نماز کے اندر ہم غور و فکر کرتے ہیں، اس کے فرض ہونے پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے خود نماز کے بارے میں فرض ہونے کی بات کہی ہے، تو ہم پھر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی عمل کے ثبوت پر جو چیز آتی ہے، یعنی کسی بھی عمل کو جس چیز نے ثابت کیا ہو اسی کو دلیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا حکم شرعی کی تعریف کیجیے۔ حکم شرعی کا مطلب کسی بھی عمل پر شریعت نے کیا حکم لگایا ہے اس کو کہا جاتا ہے حکم شرعی۔ جیسے نماز ہے تو نماز ایک عمل ہے، اور اس عمل پر شریعت نے کیا حکم لگایا ہے؟ فرض ہونے کا حکم لگایا ہے، تو ہم کہیں گے کہ نماز کا جو فرض ہونا ہے یہ حکم شرعی ہے۔ تیسرا ہے، درج ذیل آیات میں بتائیے کہ دلیل کیا ہے اور حکم شرعی کیا ہے۔ تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، اس میں حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی ہے تم پر فرض کیا جانا، کتب علیکم، تم پر فرض کیا جانا۔ عمل کیا ہے؟ وہ ہے صیام، یعنی روزہ رکھنا۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت۔ دوسرا ہے احل اللہ البیع، احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ اس میں حکم شرعی کیا ہے؟ تو حکم شرعی ہے حلال ہونا۔ عمل کیا ہے؟ بیع، خرید بکری کرنا۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی 275 نمبر کی آیت۔ چوتھا ہے متفق علیہ ادلہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ متفق علیہ ادلہ وہ ادلہ شرعیہ ہیں جس پر دنیا کے سارے علماء کا اتفاق ہے یا زیادہ تر علماء کا اتفاق ہے۔ کیا کیا کتنے ہیں؟ وہ ٹوٹل 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے کتاب اللہ یعنی قرآن، دوسرا ہے سنت رسول یعنی حدیث، تیسرا ہے اجماع، اور چوتھا ہے قیاس۔ مختلف فی ادلہ کتنے اور کیا کیا ہیں؟
تو مختلف فی ادلہ جو ہیں وہ ٹوٹل 8 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں تو پورے میرے ذہن میں نہیں ہیں، جتنا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کا ہے شرائع ما قبل، سد ذرائع، مصالح و مرسلہ، استحسان، استصحاب، اس کے علاوہ اور دیکھ لیا جائے کیا کیا ہے، عرف، قول صحابی، اچھا 7 ہیں، 8 نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ کر کے بتا دے سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم لوگ آ جاتے ہیں آج کے سبق کے اوپر۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے متفق علیہ ادلہ یا متفق علیہ ادلہ شرعیہ۔ متفق علیہ ادلہ شرعیہ وہ ادلہ شرعیہ یا وہ شرعی دلیلیں تھیں جن پر امت کے اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت میں بطور دلیل کے ان چیزوں کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو ہم شمار کر سکتے ہیں۔ تو متفق علیہ ادلہ میں 4 چیزیں تھیں، ان میں سے پہلا تھا کتاب اللہ یعنی کہ قرآن۔ تو آج کے سبق میں ہم قرآن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن کی شرعی تعریف ہے۔ دیکھیے ہر چیز میں، اب کہیے گا کہ ہاں قرآن تو پتہ ہی ہے، بچے کو پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے، لیکن نہیں، جب آپ کوئی چیز کو قانونی طور پر پیش کرتے ہیں تو وہاں پر ہر چیز کی تعریفات، ان کے حدود، ان کے شرائط کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے، اگر مان لیا جائے کہ زید اور فاطمہ کا نکاح ہوتا ہے تو شریعت سیدھے کہے گی ہاں زید نے فاطمہ سے نکاح کر لیا، مہر اتنا تھا، قبول ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہی چیزیں جب کورٹ کے اندر رجسٹرڈ کرائی جائے گی اور وہاں پر ایک میرج سرٹیفکیٹ اگر ہم کو ایشو کروانا پڑے گا تو وہاں پر صرف اتنی بات لکھ دینے سے نہیں ہو جائے گا، وہاں پر نکاح کی تعریف بیان کرنی پڑے گی، میرج کیا ہوتا ہے، شادی کیا ہوتی ہے، اس کو بیان کرنا پڑے گا، کس انڈین پینل کوڈ کے تحت، کس دھارا کے تحت 2 مرد عورت آپس میں شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، وہ دونوں شادی کر چکے ہیں، یا کون کون سے احکام بھارتی قانون کے حساب سے ان پر نافذ کیے جائیں گے، یا لڑکے کے اوپر یا لڑکی کو باندھا جائے گا، ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی قانون کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہر چیز کا ایک قانونی طور پر ایک تعریف ہوتا ہے جس کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو چونکہ اصول فقہ بھی جو ہے یہ ایک قانون کی کتاب ہے، ایک قانون کے ایک خاکے کو کہا جاتا ہے کہ شریعت نے جو جتنے بھی اصول، جتنے بھی حرام و حلال کے کسی بھی عمل پر جو حکم کو یا احکام کو ثابت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا اصول ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے قانون کی کتاب ہوتی ہے جہاں موٹے موٹے باتیں اصولی طور پر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں قرآن کی الگ سے ایک تعریف بیان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تاکہ شرعی طور پر، قانونی طور پر قرآن کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ قرآن کس کو کہا جاتا ہے اسلام کی نگاہ میں، قانون کی نگاہ میں، کورٹ کی نگاہ میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ اور معنی دونوں من جانب اللہ ہیں، یعنی قرآن کے ہر الفاظ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور ان الفاظ کے جو مطلب ہیں، اس کا جو ترجمہ ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تیسرا ہے وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، یعنی وہ ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچے۔ تواتر کیا ہے وہ آگے آ ہی جائے گا، تو وہیں میں سمجھا دوں گا، تو یہاں صرف ابھی تواتر ذہن میں رکھیے۔ چوتھا ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ ناس پر جا کر کے مکمل ہو جاتی ہے۔ پانچواں ہے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ تھی تعریف
کتاب کی، یعنی قرآن کریم کی۔ تو یہ قرآن کریم کی قانونی تعریف ہے کہ قرآن کریم کو اگر مجھے قانونی اعتبار سے بتانا ہے کہ قرآن کس کتاب کو کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے اور بھی کتابیں نازل ہوئی ہوں گی، تو قرآن کس کو کہیں گے؟ تو قرآن کی یہ 3-4 تعریف بتاتی گئی جو ان دنیا کے تمام کتابوں سے قرآن کو الگ کر دیتی ہے۔ وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو قرآن وہ ہے جو عربی زبان میں ہے اور محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، نہ وہ کسی اور زبان میں ہے، نہ ہندی انگریزی میں نہیں ہے، وہ کسی اور پیغمبر پر نازل نہیں ہوئی ہے، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، عیسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام ان سب پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن کے الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس میں کچھ رد و بدل کر دیے گئے ہوں، یا اس کے معنی ایسے نہیں ہیں کہ جس کے معنوں کے اندر لوگوں نے یا پیغمبر نے اپنی طرف سے کچھ بات لگائی ہو، بلکہ اس کے معنی اور الفاظ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ تواتر کے ساتھ ہم تک آیا ہے۔ تواتر کیا ہے مانیں گے آگے، اس کو ابھی بس تواتر ہی یاد رکھیے۔ چوتھا ہے کہ قرآن کی ایک مزید جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور قرآن کا جو اتمام ہوتا ہے وہ سورۃ الناس پہ ہوتا ہے۔ اور اس کا مزید جو ایک اور ایڈیشن کیا گیا اس کے اندر وہ ہے کہ قرآن کا اصل معنی قرآن ہی ہے، قرآن مجید ہی ہے، باقی اور بھی جو نام ہے فرقان، ہدایت، وہ سب صفاتی نام مانے جاتے ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حدیث اور قرآن میں پھر کیا فرق ہوا؟ تو حدیث میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، صرف معنی اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے وہ قرآن میں داخل نہیں ہے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی حدیث بھی تو عربی زبان میں ہے اور حدیث بھی تو محمد رسول اللہ ہی بیان کر رہے ہیں، تو فرق کیسے سمجھ میں آئے گا کہ حدیث کون سا تھا، قرآن کون سا تھا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، قرآن اور حدیث میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر معنی اور الفاظ دونوں اللہ کے ہوتے ہیں، حدیث کے اندر معنی اللہ کے ہوتے ہیں لیکن الفاظ جو ہوتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بات امت کو، ہم بندیوں کو کہنا چاہتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کو بتاتے ہیں۔ اب اس بات کو محمد رسول اللہ جو سمجھانے کے لیے جو الفاظ کا چناؤ کرتے تھے، جن الفاظوں کو چنتے تھے، کبھی آسان کبھی تشبیہی جملہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی الفاظ ہوتے تھے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے جو عربی میں نازل ہوئی، اس کا کیا مطلب ہوا، یہ تعریف کیوں اس میں ایڈ کی گئی؟ تو وہ اس لیے کہ ترجمہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن نہیں ہے۔ اب جتنے بھی قرآن ہیں جو اردو میں ترجمہ کیے گئے ہوں، ہندی میں کیے گئے ہوں، انگلش میں کیے گئے ہوں، تو قانون میں اس کو قرآن نہیں مانا جاتا ہے۔ قانونی طور پہ ہم بندہ عقیدتاً تو ہم مانتے ہیں کہ وہ قرآن ہے، کہ قرآن کا ترجمہ ہے تو قرآن ہی ہے، لیکن قانون یہ فرق بیان کرے گا کہ نہیں، وہ قرآن الگ ہے، وہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، یہ فرق کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ نہیں قرآن الگ ہے، ترجمہ قرآن الگ ہے؟ تو وہ اس لیے کہ جب یہ بات طے ہو جائے گی قانونی طور پہ کہ عربی میں جو قرآن ہے وہ اصل قرآن ہے اور ترجمے والے جتنی قرآن ہے چاہے جس زبان میں بھی ہو وہ قرآن کا ترجمہ ہے، اصل قرآن نہیں ہے، یہ قانونی طور پر جب ثابت ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز میں جو تلاوت ہوگی تو وہ عربی والے صورتوں کی تلاوت ہوگی، نہ کہ اردو والے ترجمہ کی یا انگلش میں جو ترجمہ ہے اس کی تلاوت ہوگی۔ تو یہ فرق جو ہوتا ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو دیکھیے قانون کی تعریف کی وجہ سے کون سے مسئلے وجود میں آتے ہیں اور کون سے مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ اور ایک اور بات جو ایڈ کی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یہ ایڈ کرنے سے کیا ہو گیا، گزشتہ انبیاء کی جتنی کتابیں ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی ہے، گزشتہ انبیاء کے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ چونکہ محمد رسول اللہ پر نازل نہیں ہوئی ہیں اس لیے وہ قرآن نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح وہ ہم تک تواتر کے ساتھ بھی نہیں پہنچی ہے، اور دوسرا کیا ہے، اور نہ وہ عربی زبان میں ہے۔ پہلے کے انبیاء کی جو کتابیں ہیں وہ عربی زبان میں بھی نازل نہیں ہوئی ہیں، تو جب عربی زبان میں وہ نازل نہیں ہوئی ہیں تو وہ قرآن ایسے بھی نہیں بن سکتا ہے۔ چلیے
اب یہاں پر جو ہے شاذ قراتیں ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات وعلی الوارث ذی الرحم المحرم مثل ذالک میں ذی الرحم المحرم شاذ طریقے سے ثابت ہے، لہٰذا یہ کتاب اللہ کا مصداق نہیں ہے. پہلے اس کو سمجھ لیجئے کیا مطلب ہوا. اوپر کیا کہا گیا قرآن کی ایک اہم بات قرآن کی تعریف کے سلسلے میں کہ وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو. تواتر جو لفظ ہوتا ہے یہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے، حدیث کے سند کی. تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کو اتنی زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہو ہر زمانے میں کہ اس بات کا جھوٹا ہونا بہت مشکل ہو. مطلب یہ ہے کہ مان لیا جائے کسی علاقے میں کتنا لکھا میں نے 6 7 8 9 10 لوگ رہتے ہوں. اس علاقے کے 10 میں سے 9 لوگوں نے ایک حدیث یا کوئی ایک بات بیان کی ایک جیسی. پھر جو دوسرا زمانہ آیا اس میں بھی بڑی تعداد نے اس کو پکڑے رہا، اس کو بالکل ویسے ہی یاد کیا اور اس نے آگے آنے والے زمانے کو بتانا شروع کر دیا، آگے آنے والے لوگوں کو. پھر آگے آنے والے لوگوں نے بھی اس بات کو ویسے ہی یاد رکھا اور آگے پہنچانا شروع کر دیا. یعنی شروع سے اس بات کے وجود سے لے کر کے اس بات کے پہنچنے یا لکھنے تک اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس کا جھوٹا ہونا بالکل ہی ناممکن لگ رہا ہو. اب آئیے یہ تو اس کو کہا جاتا ہے تواتر. اب اس کا مطلب کیا دیکھیے. یعنی محمد الرسول اللہ سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے لے کر کے ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہو کہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد امت کی کسی جھوٹ بات کو بغیر تحقیق کے اتنا عام نہیں کر سکتی. تو اس کو کہا جاتا ہے تواتر کے ساتھ ہم تک کوئی بات پہنچنا. تو تواتر کا مطلب کیا ہے؟ کسی بات کو بڑی تعداد میں امت نے ہر زمانے میں اس کو بتایا ہو، بیان کیا ہو اور آگے بڑھاتے رہے ہو. تو قرآن کی جو آیتیں ہیں، قرآن ظاہر سی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن لکھی گئی ہے، لیکن پھر قرآن کو بہت اچھے انداز میں اور ایک قانونی طور پر جو پورا ایک کتابی شکل ملی ہے وہ ملی تھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں، پھر حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی. تو یہ سارے جو صحابہ تھے ان سارے صحابہ نے قرآن کے الگ الگ فیز میں کام کیا ہے. اس کو ہم لوگ بہت اچھے سے اصول تفسیر کی کتاب میں پڑھیں گے. تو جب قرآن آفیشیلی قانونی طور پر ایک قرآن جب جمع ہو گیا پورے اچھے طریقے سے، تو وہاں تک اس قرآن کے اندر جتنی آیتوں کا شمار کیا گیا وہ انہی آیتوں کا شمار کیا گیا جو تواتر کے ساتھ صحابہ نے سنی تھی. ٹھیک ہے؟ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جتنی بھی صورتیں ہمارے پاس ہیں، یا سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک جتنی بھی آیتیں اس قرآن کے اندر اس وقت موجود ہیں، اس کی ہر ایک آیت، ہر ایک الفاظ جو ہے وہ ہمارے پاس تواتر کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے. یعنی بہت آتھینٹک وے میں بہت سارے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، تب جا کر کے اس کو شمار کیا گیا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے تواتر. اب کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ کچھ قرآن کی آیتیں لگ رہی ہوں مگر وہ قرآن میں شامل نہ کی گئی ہوں؟ تو کہہ رہے ہیں بالکل ہیں. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جب قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، تو قرآن میں ابھی یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے. ابھی جو ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے اس میں یہ نہیں ہے.
لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ الوارث کے بعد یہ لفظ بھی پڑھتے تھے، لیکن اپنے پاس جو قرآن ہے اس میں نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یا یہ جو لفظ ہے یہ تواتر کے ساتھ موجود نہیں ہے، تواتر کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو قرآن کا حصہ نہیں مانا گیا. اب اس کو کیا مانیں گے؟ تو پھر اس کی الگ تشریحات ہے کہ اس کو کیا مانیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تفسیر ہو جو وہ ترجمہ کرتے وقت ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم کوئی بات سمجھانے کے لیے بریکٹ میں بھی کچھ لکھ دیتے ہیں. تو ویسے ہی اللہ کے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے الوارث لکھ کر الوارث بولا ہو اور الوارث کے بعد ذی الرحم المحرم سے یہ بیان کیا ہو کہ وارث سے مراد کون ہے. یہ ممکن ہے. بہرحال بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ ذی الرحم المحرم جو ہے یہ شاذ قرات ہے، یعنی کمزور قرات ہے، تواتر کے ساتھ نہیں آیا ہے، اس لیے اس کو قرآن کا حصہ نہیں مانا گیا. تو پوری بات مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. قرآن کی قانونی تعریف کیا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی میں محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی تھی. اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں. یہ جو ہے تواتر، اس کی ہر ایک آیت ہم تک جو پہنچی ہے وہ تواتر کے ساتھ پہنچی ہے، اور اس کا نام قرآن مجید ہے. اب آ جائیے اسلوب، طریقہ. قرآن میں کسی کام کے مطالبے کے لیے درج ذیل اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں سے آپ کا اصل شروع ہو رہا ہے کہ قرآن کو دلیل کے طور پہ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں، یا قرآن کے اندر کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے فلاں چیز کی دلیل ہے. تو اس کے کہہ رہے کہ قرآن میں کسی بھی کام کے حکم کو دینے کے لیے الگ الگ انداز اختیار کیا گیا ہے. اسی کو ہم اسلوب والے باب کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں. پہلا کہہ رہے ہیں امر کا لفظ ہونا. امر یامرو یہ لفظ ہے عربی میں نصر ینصر باب سے، جس کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا. تو جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف حکم کو منسوب کرتے ہیں کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں، یا اللہ یہ حکم دے رہا ہے، یا آپ کا رب یہ حکم دے رہا ہے، یعنی کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ جب امرا یامرو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس امرا یامرو کے لفظ کے استعمال کر لینے کی وجہ سے وہ عمل جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ آیت جو ہوتا ہے بطور دلیل استعمال ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیے یہاں پر پہلا جو آپ کا لفظ ہے وہ لکھا ہے امر کا لفظ ہونا. جیسے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قریبی رشتہ دار کو عطا کرنے کا. اب یہاں پر کون سا عمل ہے؟ شرعی عمل کیا ہے؟ تو شرعی عمل ہے انصاف کرنا. شرعی عمل کیا ہے؟ احسان کرنا. شرعی عمل کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کو ضرورت کی چیزیں عطا کرتے رہنا. یہ شرعی عمل ہے. حکم کیا ہے؟ حکم ہے فرض ہونا، کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کرنا ضروری ہے. ہم کو انصاف کرنا ضروری ہے، ہم کو احسان رکھنا، احسان کرنا یہ ضروری ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہے قرآن کی یہ آیت جس میں لفظ ہے یامرو، کہ اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں. کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ایڈ ہو گئی. تو جب اللہ نے کوئی کام کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے تو وہ ہمارے لیے کرنا اب ضروری ہو گیا ہے. دوسرا ہے امر کا صیغہ، یعنی امر کا لفظ استعمال نہ کرنا، امر کا صیغہ استعمال کرنا. اب آپ کہیے گا دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے امر کے لفظ میں اور امر کے صیغے میں فرق ہوتا ہے. امر کا جو صیغہ ہے وہ فعل امر ہے نا،
جیسے فعل ماضی کا صیغہ ہوتا ہے نصر، فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے ینصرو، فعل امر کا صیغہ ہوگا انصر، فعل نہیں کا صیغہ ہوگا لا تنصر۔ تو یہ کسی بھی فعل سے آ سکتا ہے نا۔ ابھی میں نے نصرہ کی مثال دی، پھر آپ ضربہ کا مثال دے سکتے ہیں، سمیہ کا مثال دے سکتے ہیں۔ تو کسی سے بھی فعل نہیں جب بنائیں گے یا فعل امر بنائیں گے تو وہ اس کا صیغہ ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے فعل امر کا صیغہ۔ اور فعل امر کا جو لفظ ہے یا امر کا جو لفظ ہے وہ امر یامرو جو فعل ہے اس کے لفظ سے ہی، تو وہاں امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے، امر یامرو فعل استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے اوپر کی مثال میں یامرو جو ہے یہ امر کا صیغہ نہیں ہے، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن اس سے بھی حکم ثابت ہو گیا چونکہ امر یامرو کے معنی حکم کے ہی ہوتے ہیں۔ اور نیچے جو دوسری مثال ہے امر کا صیغہ، اس میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو وہ اقیمو اور آتو، اقیمو اور آتو یہ دونوں امر کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا۔ یہاں امر یامرو لفظ نہیں ہے جس کے معنی حکم دینا ہوتا ہے، اقیمو کے معنی قائم کرنا ہوتا ہے، آتو کے معنی دینا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ استعمال کیا۔ اور امر کے صیغہ کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بھی حکم دے رہے ہیں، کس چیز کا؟ صلاح کا اور زکوٰۃ کا۔ تو یہاں پر شرعی عمل کیا ہے؟ شرعی عمل ہے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا۔ حکم کیا ہے؟ اس کا فرض ہونا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن میں امر کا صیغہ استعمال ہونا۔ اس کا آگے آ جائیے تیسرا مثال، کسی کام کے بارے میں فرض ہونے کی خبر دینا۔ کسی کام کے بارے میں فرض ہونے کی خبر دینا۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے قتل کے سلسلے میں۔ تو کتبہ کا جو لفظ ہوتا ہے یہ بھی عربی میں فرض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کتبہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں فریضہ کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہوا؟ کتبہ کے ذریعے سے فرض ہونے کی دلیل۔ تو یہ مان کے چلیے کہ یہاں پر سیدھا سیدھا فرض لفظ کا استعمال کر دیا گیا ہے، چونکہ کتبہ جو ہوتا ہے وہ فریضہ کے ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کتب علیکم القصاص فی القتل، اس میں حکم شرعی کیا ہے؟ پہلے عمل شرعی بتا دیجئے۔ تو عمل شرعی یعنی شرعی عمل کام کیا ہے؟ قتل۔ اس کے بعد حکم کیا ہے؟ حکم ہے قصاص کا۔ اور دلیل کیا ہے؟ تو کتبہ کا لفظ جو فریضہ کے معنی میں ہے، یعنی کسی نے قتل کیا تو اس پر قصاص کا حکم لگے گا، یعنی بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے جان۔ چوتھا ہے کسی بات پر جواب دہی اور گرفت کی خبر دینا۔ چوتھا طریقہ ایک اسلوب اور ہوتا ہے کسی کام کو اہم بتانے کا، وہ یہ کہ نہ تو امر کا صیغہ استعمال ہو، نہ امر کا لفظ استعمال ہو، نہ فرض والا کوئی لفظ استعمال ہو، لیکن اس کام کے کرنے کے پیچھے، یعنی جب وہ کوئی کام کرے گا تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی، آخرت کو جوڑ دیا جائے کہ اس پر سزا ملے گا یا جزا ملے گا، کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم کو جنت ملے گا، نہیں کرو گے تو جہنم ملے گا۔ تو یہ لفظ بھی اگر ایڈ کر دیا گیا تو جنت میں لے جانے والے کام ہمارے لیے کرنے ضروری ہیں، اور جہنم میں لے جانے والے کام سے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کا اصل مقصد تو وہی ہے کہ جنت یا جہنم میں جائے گا وہ۔ تو جو نیک کام کرے وہ جنت، جو غلط کام کرے وہ جہنم۔ تو اگر کسی کام کے کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اس کے کرنے پہ سزا ہے یا نہ کرنے پہ سزا ہے، یا کرنے پہ جزا ہے یا نہ کرنے پہ جزا ہے، تو وہ عمل بھی بدرجہ فرض کے اس کے کیٹیگری میں کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے۔ وہ فرض ہے یا نہیں وہ تو پھر ایک الگ وہ بنتا ہے، ڈیبیٹ بنتا ہے، لیکن یہاں پر فی الحال ہم قانونی طور پہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ عمل بھی ہمارے لیے لازماً کرنا یا نہ کرنا دونوں ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے کرنے کے لیے لازماً کہا ہے تو کرنا پڑ جائے گا، اور اگر اللہ نے اس سے بچنے کے لیے ہم کو کہا ہے لازمی طور پر، تو ہمارے لیے لازمی طور پر اس سے بچنا ضروری ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک جتنے بھی جو وعدے ہیں اس کی پوچھ تاچھ ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا؟ وعدے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پوچھ تاچھ ہوگا۔
جب بھی کوئی ڈیل طے ہوگا، کوئی بات طے ہوگی، کوئی وعدہ کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں اگر کسی نے وفا نہیں کیا تو پھر اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کو اسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ معاملہ بہت سنگین ہے پھر۔ تو یہاں پر کیا ہوا، ایک عمل کے بارے میں اس کی سنگینی کو بتانے میں اور اس کے نہ کرنے پر جو نقصان ہے اس کو بتانے کے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ہر وہ ڈیل، ہر وہ وعدہ جو کیا جائے گا اس کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے ہمارا اس کا کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر دلیل شرعی پہلے سمجھ لیجیے، عمل کیا ہے؟ عمل ہے وعدہ کرنا۔ حکم کیا ہے؟ وعدہ کو پورا کرنا فرض طور پہ، لازمی طور پہ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے یہ آیت جس میں لفظ ہے مسئولہ، کہ پوچھا جائے گا، اس سے آخرت میں سوال کیا جائے گا کہ جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوا۔ آگے چلیے، 5واں نمبر ہے کسی کام کے خیر اور نیکی ہونے کی اطلاع دینا۔ یعنی نہ تو امر کا صیغہ سے کوئی کام کروانا، نہ امر کے لفظ سے کوئی کام کروانا، نہ اس کے نہ کرنے پہ سزا کے بارے میں بتانا، بلکہ ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، اس کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے یسألونک عن الیتامی، وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے ان کے لیے اصلاح، درستگی کرنا، ان کے لیے بھلائی کا معاملہ کرنا یہ بہتر عمل ہے، یہ خیر کا کام ہے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ عمل کیا ہے؟ عمل ہے یتیموں کی پرورش۔ حکم کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے، اس سے ہم کو آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا۔ دلیل کیا ہے؟ خیرن کا لفظ جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، لہم خیرن۔ چلیے، چھٹا ہے کسی فعل کو شرط کی جزا کے طور پر ذکر کرنا۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ کوئی عمل ہو اور اس عمل کے بدلے میں کوئی دوسرے عمل کو پیش کیا گیا ہو کہ اگر یہ کام ہوگا تو اس کے بدلے میں یہ کام ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اسلوب ہوتا ہے کسی عمل کو کرنے کی طرف ابھارنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ تم اگر پڑھو گے تو امتحان میں پاس کر جاؤ گے، تو امتحان میں پاس کر جاؤ گے، یہ جو عمل ہے یہ میں نے بولا ہے ابھارنے کے لیے، کیوں؟ تاکہ تم محنت کرو گے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دوسرے انداز میں ایک آدمی کو محنت پر ابھار دیا ہے۔ تو ویسے ہی قرآن کے اندر بھی ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ کسی عمل پر ابھارنے کے لیے اس کا جزا بتایا جاتا ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے قرآن کی جو یہ آیت ہے، ان کانا ذو اسرت، اگر کوئی ہو ذو اسرت یعنی مشکل والا، فنذیرۃ، تو اس کا جو طریقہ ہے الی میسرۃ، آسانی تک۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ کسی آدمی کے اوپر قرض ہے اور وہ اس قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کو اس کی ادائیگی کے آسانی تک کے لیے مہلت دینی ہو۔ یعنی ابھی وہ تنگی کی حالت میں ہے، مشکل پریشان ہے، یہ ایک قرض والی ہی مثال ہے، مگر ہر طرح سے اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ابھی قرض کو ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس مشکل اور تنگی کی حالت کی وجہ سے، اور جینیونلی وہ بہت پریشان ہے، بے حال ہے، اس کے پاس ابھی رقم ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، قرض ادا کرنے کے پیسے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو آسانی تک کی مہلت دی جانی چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے، ایک عمل ہے شرط۔ شرط یہاں پر کیا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو حکم کیا ہے؟ حکم جزا کا کیا ہے کہ بھائی پھر اس کے پاس جب پیسے ہو وہاں تک کی چھوٹ دینی چاہیے۔ شرعی عمل کیا ہے؟ عمل ہے قرض مانگنا، قرض کی مطلب قرض کسی کو آپ نے دیا ہے اس سے واپس مانگنا۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے اس کے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں تو تھوڑا سا اس کو مہلت دینا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے یہ قرآن کی آیت فنذیرۃ الی میسرۃ، تو یہ دلیل بن گئی۔ تو اسی طرح سے ہر عمل کے پیچھے ایک حکم ہے اور اس حکم کے پیچھے ایک دلیل ہے۔
چلیے، ساتواں ہے کہ کسی فعل پر ثواب یا حسن جزا کا وعدہ کیا جائے۔ کوئی عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے تم کو جنت ملے گی، یا تم کو فائدہ ہوگا، یا تم کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، یا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تم کو یہ چیز ملے گا، یا تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس طرح کے بات بھی اگر کہی گئی ہے تو گویا کہ وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بات کہنا بھی اس چیز کی دلیل بنتی ہے کہ یہ عمل ہمارے لیے کرنا ضروری ہے۔ جیسے دیکھیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو مومن اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو خشوع اختیار کرتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل ہے نماز میں نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا حکم کیا ہے؟ نماز کے اندر خشوع اور خضوع۔ خشوع کے معنی بہت عاجزی کے ساتھ، اللہ کی یاد دھیانی کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ہمارے لیے لازم ہو گیا اس طرح نماز پڑھنا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کامیاب مومن کہا ہے، اور کامیاب مومن سے مراد تو وہی ہے جو اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہے اور جنت میں چلا گیا۔ تو مطلب ہمارے لیے نماز میں خشوع کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں تک جو بات مثالیں دی گئیں آپ کو، یہ کسی کام کے کرنے اور ابھارنے کے لیے دی گئی۔ اب ہم یہاں سے پڑھنے جا رہے ہیں کسی کام کے نہ کرنے یا کسی کام کے نہ کرنے پر ابھارنے کے لیے۔ جیسے قرآن مجید میں کسی چیز سے روکنے کے لیے درج ذیل طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پہلا، تحریم کا لفظ لانا، جیسے اوپر امر کا لفظ تھا امر یامرو، تو ویسے حرم یحرمو کا بھی لفظ لایا جاتا ہے، جیسے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کر دیے گئے۔ عمل کیا ہے؟ مردار کھانا، یہ کھانا یا نہیں کھانا جو بھی ہے، میں نے مردے کا کھانے کا عمل، کس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے؟ حرام ہو جانا۔ دلیل کیا ہے؟ حرمت کا لفظ جو قرآن میں صاف کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ دوسرا، نہیں کا لفظ، جیسے حرمہ ایک لفظ ہے کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے، ویسے ہی نہیں کا بھی، نہا ینہا، یہ بھی ایک لفظ ہے جس سے کسی چیز کو منع کیا جاتا ہے۔ جیسے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ وہ روکتی ہے فحش چیزوں سے، منکر باتوں سے اور بیکار چیزوں سے۔ تو یہاں پر ینہا کا جو لفظ آ گیا، یہ بھی بری چیزوں سے روکنے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کام کو سے منع کرنے کے لیے آتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل ہے فحش بات، بری بات، منکر گندی باتوں سے بچنے کے لیے بارے میں یہ عمل ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ ینہا، اس سے بچنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن کے اندر جو ینہا لفظ آیا ہے وہ جو صاف کہہ رہا ہے کہ بچنا ہے، یہ سب بری چیز ہے۔ تیسری، نہیں کا سیگا، جیسے اوپر امر کا سیگا تھا ویسے ہی نہیں کا بھی تو سیگا نا، فعل امر فعل نہیں، تو نہیں کا سیگا جیسے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ تو یہاں لا تلقوا جو ہے یہ نہیں کا سیگا ہے۔ عمل کیا ہے؟ ہلاکت، اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ حکم کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے لا تلقوا کا لفظ، یعنی اپنے آپ کو ہم خود برباد تباہ نہیں کر سکتے ہیں۔ چوتھا ہے کیا ہے؟ کسی فعل کے ترک کرنے کا امر، یعنی وہ لفظ تو ہو امر کا لیکن کسی کام سے چھوڑنے کے لیے ہو، کسی کام کو کرنے کے لیے نہ ہو۔ جیسے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور تم لوگ چھوڑ دو جو باقی ہو ربا میں سے۔ عمل کیا ہے؟ عمل ہے ربا کو لینا یا نہ لینا۔ حکم کیا ہے؟ وَذَرُوا، چھوڑ دو، نہیں لینا ہے، یعنی لینا منع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کا یہ امر کے ذریعے، امر کے سیگے کے ذریعے یہ لفظ بتانا کہ وَذَرُوا، ذرو جو لفظ ہے وہ۔ اس کے بعد پانچواں طریقہ حلت، یعنی صاف یہ حکم دینا کہ یہ حلال کام نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ کام حلال نہیں ہے اس کا مطلب وہ حرام ہے، ہم کو وہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ نہیں حلال ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، ناپسندگی کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی وہ نہ چاہتی ہوں پھر بھی۔
تو شرعی عمل کیا ہے؟ شرعی عمل ہے عورتوں سے نکاح کرنا یا عورتوں کو اپنے پاس رکھنا۔ حکم کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کس صورت میں؟ زبردستی رکھنے کی صورت میں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت لا حلو، یہ لفظ صاف کہہ رہا ہے کہ وہ حلال نہیں ہے۔ چھٹا، کسی فعل کے شر اور برے ہونے کی خبر دینا۔ جیسے اوپر تھا کسی کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے، تو ویسے ہی کسی کام سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عمل تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ جیسے لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم۔ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو اپنے مال میں یعنی اپنی ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے، کیا گمان کرے کہ ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کا بخل کرنا تو ان کے لیے بہت اچھا ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ بخل کرنا ان کے لیے برا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ بخل کرنے کے عمل ہے، یہ عمل ہے بخل کرنا۔ حکم کیا ہے؟ کہ وہ شر ہے، وہ برا چیز ہے ہمارے لیے۔ اور اس بخل کو برا بتانے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہوا شر لہم، کہ وہ تمہارے لیے برا ہے، ان کے لیے برا ہے۔ ساتواں طریقہ کیا ہے؟ کسی فعل کے نیکی نہ ہونے کی خبر دینا، یعنی صاف کہنا کہ یہ عمل نیک نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے، کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ لیکن نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے۔ تو یہاں عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے گھر میں داخل ہونا پیچھے سے، یعنی پیچھے کے راستے سے۔ یہ ہوتا تھا کوئی حج کے پہلے کے زمانے میں کہ حج کے لیے جب نکل جاتے تھے باہر اور کسی کام سے گھر میں آنا ہوتا تھا تو باہر کے دروازے، پہلے فرنٹ دروازے سے نہیں آتے تھے۔ تو عمل کیا ہے؟ گھر کے دروازے میں پیچھے سے داخل ہونا، پیچھے والے دروازے سے۔ حکم کیا ہے؟ کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیس البر، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نیکی، کوئی بھلائی کا کام نہیں ہے۔ آٹھواں طریقہ کیا ہے؟ کسی فعل کے ساتھ وعید کا ذکر کرنا، کسی فعل کے کرنے پر سزا مل جائے، سزا کو ثابت کرنا کہ یہ عمل اگر کرو گے تو سزا ملے گا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل ہمارے لیے کرنا ضروری نہیں، ہمارے لیے لازماً اس کو ترک کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ سزا کا سبب بنے گا۔ جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا تو اس کا جزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ عمل کیا ہے؟ قتل کرنا۔ حکم کیا ہے؟ اس کا کافر ہو جانا، اس کا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت جو کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے جہنم میں وہی رہے گا جو کافر ہے۔ چلیے، نوواں طریقہ کیا ہے؟ کسی فعل کو گناہ قرار دینا، صاف کہنا کہ یہ عمل برا ہے، گناہ ہے۔ جیسے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، کہ جو بدل دے اس کے بعد کہ جو کچھ اس نے سنا ہے، تو جس نے بدلا ہے اسی کے اوپر بدلنے کا گناہ ہے۔ یعنی کسی نے وصیت سنی یا کوئی ڈیل سنا اور بعد میں بیان کرتے ٹائم اس نے اس بات کو بدل دیا، تو یہ جو بدلا ہے اس پر اس کا گناہ ملے گا۔ تو عمل کیا ہے یہاں پر؟ سنی ہوئی بات کو بدل دینا، حقیقی بات کو گھما پھرا کے بدل کر کے بیان کر دینا، یہ عمل ہے۔ حکم کیا ہے؟ اس کام کو نہ کرنا، یعنی یہ کام حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اسمہ علی الذین یبدلونہ، اس کا گناہ اسی پر ہے، تو گناہ کا صاف لفظ ہے یہاں پہ۔ تو امر اور نہیں کا تو ہو گیا، کسی کام سے کرنا نہ کرنے کے بارے میں ہو گیا۔ قرآن میں کچھ ایسے عمل بھی ہیں جو حرام اور حلال سے ہٹ کر کے اختیاری طور پر ہوتا ہے کہ یہ کام کرو تو اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی
یہ عمل گناہ کا نہیں ہے یا یہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی بات بھی قرآن کرتا ہے۔ تو قرآن کے ایسے جو حکم ہوتے ہیں اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ذرا اس کو بھی سمجھیے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ حلال کہہ کر کہنا ہے نا، حلال کہہ کر کرنا، جیسے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی کوئی اہل کتاب کے ہاں کھا لے یا اہل کتاب کو کھلا دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حلال ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ شرعی عمل کیا ہے؟ کھانا کھلانا اہل کتاب کو یا اہل کتاب کے ہاں کھانا کھانا۔ حکم کیا ہے؟ حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ حل لکم پورا لفظ ہے یہاں پہ۔ دوسرا، گناہ کی نفی کی جاتی، اسم جناح کی نفی۔ دیکھیے اسم یا جناح بھی گناہ کے ہی معنی میں ہے، یعنی قرآن کہتا ہو کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جناح نہیں ہے، کوئی اسم نہیں ہے، یہ عمل کرنا۔ جیسے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو قرآن صاف کہہ رہا ہے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ وہ کس کے لیے؟ جو مجبور ہو جائے، بغیر باغی بنے ہوئے، بغیر عادت ڈالے ہوئے، اگر اس نے کوئی حرام کھانا کھا لیا بھوک کی وجہ سے، جان بچانے کے لیے، موت آ جاتی اگر وہ نہیں کھاتا، تو ایسی صورت میں اس نے اگر کھا لیا کوئی حرام کھانا بھی تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں پڑے گا اس کو، جب تک وہ عادی نہ ہو کھانے کا، یعنی زبردستی جان بوجھ کے نہ کھا لیا ہو یا بہانہ بنا کے نہ کھا لیا ہو، تب تک۔ عمل کیا ہے؟ عمل ہے حرام کھانا، یعنی مردار کا کھانا کھا لینا یا خنزیر کھا لینا مان لیا جائے۔ شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم مجبوری کی حالت میں، جان بچانے کی حالت میں کھانا حلال ہے، جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فلا اسم علی، یہ قرآن کی آیت کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو اللہ کچھ فضل، کچھ سودا اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی یہ تھا کہ حج کے زمانے میں آؤ اور کچھ چیزیں خرید بکری کی بھی ہو جائے تو کوئی بڑا اس میں حرج نہیں ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ عمل کیا ہے؟ خرید بکری کرنا حج کے درمیان۔ اور حکم شرعی کیا ہے؟ حرج کا نہ ہونا۔ دلیل کیا ہے؟ لیس علیکم جناح کا لفظ کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کی اپنی پھر تشریح ہے کہ حج میں کیسے ڈیل ہوتا ہے کیا، وہ پھر فقہ کی کتاب میں، یہاں صرف قانونی طور پہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ چلیے اس کا حرج کی نفی کہنا کہ کوئی حرج نہیں ہے، جیسے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور مریض پر کوئی حرج نہیں ہے، کہ وہ یعنی آگے پھر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کھائیں، اپنے گھر کے لوگوں کے میں سے کھانا کھائیں، چونکہ یہ لوگ مجبور ہیں۔ عمل کیا ہے؟ کھانا پینا کھانا، اپنے گھر والوں کے اوپر یعنی ڈیپینڈنٹ ہو جانا اپنے گھر والوں کے اوپر۔ شرعی حکم کیا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، یہ پوری دلیل ہے قرآن کی۔ چوتھا، کسی نعمت اور منفعت کا ذکر کر کے احسان جتلایا جائے، یہ بتایا جائے کہ یہ سارے اعمال نعمت ہیں جو دیا گیا ہے تمہارے لیے یا بندوں کے لیے، تو یہ مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ نعمت تمہارے لیے دیا گیا ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے۔ جیسے والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، اور چوپائیں، خلقها اس کو بنایا، لکم تمہارے لیے، فیہا دفء اس میں گرمی ہے، ومنافع اور فائدے ہیں، ومنہا تاکلون اور اسی میں سے تم لوگ کھاتے ہو۔ تو یہاں پتہ کیا چلا؟ چوپایوں کا کھانا، اس سے فائدہ اٹھانا، دونوں حکم شرعی ہے، یہ عمل شرعی ہے۔ کھانا پینا بھی کھا سکتے ہیں، چوپایہ کو کھا سکتے ہیں، چوپایہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا دودھ پی سکتے ہیں، سواری پر سوار ہو سکتے ہیں،
یعنی اس میں جانور کا شوشن نہیں ہے، جانور کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے حلال ہے، یہ حکم شرعی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صاف کہا کہ یہ تمہارے لیے، خلقہا لکم، اس کو بنایا ہے تمہارے لیے۔ تو ہمارے لیے بنایا گیا، نہیں ہمارے استعمال کے لیے۔ چلیے 5واں ہے کسی چیز کی تحریم پر رد کیا گیا ہو، یعنی بتایا گیا ہو کہ یہ حرام نہیں ہے، یعنی اس کو حرام نہ سمجھا جائے۔ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کہ جس نے اللہ کی زینت کو حرام کر لیا، اس زینت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور وہ پاکیزہ چیز اس کے رزق میں، یعنی من الرزق کی رزق میں سے۔ تو یعنی یہاں پر اچھی چیزوں کو استعمال کرنا، اپنے آپ کو اچھا بنانا، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے کہ آدمی بن ٹھن کے رہے، بننے ٹھننے کے سامان استعمال کرے، اچھے سے رہے، ساری چیزیں طیبات چیزوں کا استعمال کرے، چاہے کھانے پینے میں ہو، پہننے اوڑھنے میں ہو، رہنے سہن میں ہو، ہر چیز میں۔ تو عمل کیا ہے؟ اچھی زندگی گزارنا، خوبصورت زندگی گزارنا۔ حکم شرعی کیا ہے؟ حرج نہیں ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے وہ۔ دلیل کیا ہے؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زینت کو بندوں کے لیے ہی نکالا ہے، بندوں کے لیے ہی بنایا ہے۔ 6واں طریقہ کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے یا مسخر فرمایا، جیسا کہ اس سے پہلے کی بارے میں چلی گئی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، کہ یہ چیزیں بھی تمہارے لیے جائز ہے، یعنی بارش کا پانی استعمال کر لینا یہ تمہارے لیے جائز ہے، آسمان اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، زمین کے پیداوار کا استعمال کر لینا یہ تمہارے لیے جائز ہے، چونکہ زمین بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ زمین و آسمان کی زمین آسمان سے برسنے والی چیزیں یا زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے، اس کا کھانا پینا جائز ہے ہمارے لیے، یہ ہمارا عمل ہے کھانا پینا۔ حکم کیا ہے؟ جائز ہونا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا ہونا۔ تو یہاں تک آپ کی جو ہے یہ اسلوب تھا جس کو کمپلیٹ کر دیا گیا۔ یہاں سے جو ہے قرآن کی اپنے معنی پر دلالت کی 2 قسمیں ہیں، دلالت قطعیہ اور دلالت ظنیہ۔ اس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے کلاس میں کمپلیٹ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔